السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے 1971 کی جنگ کے واقعات۔ اسٹوڈینٹس، امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس وغیرہ کی ملی بھگت سے بھارت نے اپنی فوج بھاری تعداد میں مشرقی پاکستان کی سرحد پر لگا دی اور بہانہ یہ کیا کہ اس کو بنگال میں ہونے والے عام انتخابات میں امن و امان بحال کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ مشرقی پاکستان سے اپنی فوجیں نکال لے، بصورت دیگر اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ 22 نومبر کو بھارتی فوج نے مشرقی پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ 3 دسمبر کو مغربی پاکستان کے محاذ پر بھی لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ مشرقی پاکستان کی بحری اور فضائی ناکہ بندی کی گئی۔ حملے کا جواز بھارت نے یہ پیش کیا کہ وہ مشرقی پاکستان کے مظلوم آزادی پسند عوام کی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بے جگری سے لڑائی کی۔ اس نے اپنے وطن کی مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنے خون کی قربانی دے کر تاریخ کے اوراق میں سرفروشی کی ایک نئی داستان کا اضافہ کیا۔ اس نے آخری وقت تک مشرقی پاکستان کے کسی سرحدی شہر پر بھارت کا قبضہ نہ ہونے دیا۔ صوبے میں پاک فوج کی کمی، فاصلے کی دوری، کمی نہ ملنے اور ہوائی چھاتے کے فقدان نے اس کی ہمت اور حوصلے پر برے اثرات نہ مرتب کیے۔ مشرقی پاکستان میں فوج کو بچانے کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ مغربی پاکستان کے محاذ پر زبردست دباؤ ڈالا جائے، لیکن بنگالی سپاہیوں نے غداری کی اور سیالکوٹ کے محاذ پر یہ سپاہی کئی میل پیچھے ہٹ آئے۔ اس کا سبب بنگال رجمنٹ کا بھارت سے مل جانا تھا۔ بگوڑے بنگالی سپاہیوں اور افسروں نے پاکستان فوج کے خفیہ کوڈ بھارتی فوج کے حوالے کر دیے، لہٰذا پاکستانی فوج کو عام الفاظ میں احکام دیے جاتے۔ مکتی بانی کے تخریب کاروں نے مشرقی پاکستان میں تمام ذرائع مواصلات تباہ کر دیے۔ اس کے ساتھ مغربی پاکستان کے محاذ پر فوج کو لڑنے ہی نہ دیا گیا، بلکہ کئی مقامات پر فوجی احکامات کے انتظار میں پڑی رہی، لیکن ہائی کمان کی طرف سے کوئی حکم نہ ملا۔ ڈھاکہ کا ہوائی اڈہ تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان کی ہوائی فوج مفلوج ہو کر رہ گئی، لہٰذا پاکستانی فوج کی پشت پر بھارتی چھاتا برادر سپاہی اترنے لگے۔ بنگالیوں نے ان کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ قیام امن کی کوشش۔ اقوام متحدہ میں قیام امن کی کوششیں جاری رہیں۔ 5 دسمبر کو امریکہ نے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی۔ جو قرارداد پیش کی گئی وہ روس نے ویٹو کر دی۔ 6 دسمبر کو بھارت نے بنگلہ دیش کی جلاوطن حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اسی روز روس نے جنگ بندی کی ایک اور قرارداد کو مسترد کر دیا، جو اٹلی، جاپان اور 7 دوسرے ملکوں نے پیش کی تھی۔ 8 دسمبر کو جنرل اسمبلی نے 104 ملکوں کی حمایت سے ایک قرارداد منظور کی، جس میں جنگ بندی کی اپیل کی گئی تھی۔ اسٹوڈنٹس، بھارت نے اس کو منظور نہ کیا۔ 7 دسمبر کو خود روس نے ایک قرارداد پیش کی تھی، جس میں جنگ بندی اور مشرقی پاکستان کے سیاسی حل پر زور دیا گیا تھا۔ پاکستان وفد نے اس کو قبول نہ کیا۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کی نمائندگی ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ انہوں نے جنگ بندی کی اس قرارداد کو فرانس اور برطانیہ نے پیش کی تھی، جو قبول نہ کی۔ سقوط ڈھاکہ۔ پاکستان کی فوج ہائی کمان نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، تو پاکستان کے جیالے سپاہیوں کو مجبوری کے تحت دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے اور مشرقی پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے ازلی اور ابدی دشمن بھارت کا قبضہ دیکھنا پڑا۔ اس دن جنرل نیازی نے بھارتی جرنیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ 17 دسمبر کو مغربی پاکستان کے محاذ پر بھی جنگ بندی ہو گئی۔ اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہم پڑھیں گے 1971 کی جنگ کے نتائج۔ نمبر 1 پر ہے بنگلہ دیش کا قیام۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کا اہم نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ مشرقی پاکستان کا وسیع عریض صوبہ پاکستان سے کٹ گیا ہے۔ اس کا رقبہ 25,000 مربع میل اور آبادی پاکستان کی کل آبادی کا 56% تھی۔ گویا پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے نصف سے بھی کم رہ گیا۔ اب وہ اسلامی دنیا کی سب سے بڑی مملکت سے محروم ہو گیا۔ مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش رکھا گیا اور وہاں سیکولر نظام رائج کیا گیا۔ وہاں اقتدار کا سرچشمہ عوامی لیگ اور بھارت تھا۔ نمبر 2 پہ ہے عوام بدل اور مایوس۔ مغربی پاکستان میں سقوط ڈھاکہ کی خبر ایک بجلی بن کر گری، جس سے پاکستان عوام میں مایوسی اور بددلی پھیل گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ عوام کو جنگ کی صحیح صورتحال سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ سقوط ڈھاکہ سے صرف 2 دن پہلے مشرقی پاکستان کے فوجی کمانڈر جنرل نیازی نے کہا تھا کہ ڈھاکہ پر قبضہ کے لیے بھارتی ٹینکوں کو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔
پاکستان ٹی وی مورچہ بند سپاہیوں کے انٹرویو دکھا رہا تھا جس میں وہ بھارتی علاقے میں پیش قدمی کرنے کے ارادوں کا اظہار کرتے تھے۔ ان کا مورال بلند تھا۔ پھر اچانک یہ کیسے ہو گیا؟ سکوت ڈاکہ کی خبر نے عوام میں ہیجان پیدا کر دیا۔ وہ سڑکوں پر نکل آئے اور یحییٰ خان کے خلاف نعرے لگانے لگے۔ نمبر 3 پر ہے فوجی وقار مجروح۔ برِ عظیم میں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی مگر ان کو وہاں کبھی اتنی بڑی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پاکستان بھارت کے مقابلے پر ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس نے رن کچھ کی لڑائی اور ستمبر 1965 کی جنگ میں بھارت پر اپنی فوج برتری ثابت کی تھی جن سے اس کا فوجی وقار بلند ہوا تھا اور ساری دنیا نے پاکستانی فوج کے جوانوں اور افسروں کی دلیری اور جان فروشی کی تعریف کی تھی۔ 1971 کی جنگ سے پاکستان کا فوجی وقار بری طرح مجروح ہوا۔ بھارت نے اس پر بڑی خوشیاں منائیں اور اس کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ لے لیا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے جنگی قیدی۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد بھارت نے 90,000 جنگی قیدی بنا لیے۔ ان میں سے 75,000 فوجی تھے اور 15,000 شہری۔ ان کو بعد ازاں بھارت میں مختلف کیمپوں میں رکھا گیا۔ ان کی واپسی پاکستان کے لیے ایک مسئلہ بن گئی۔ نیکسٹ نمبر 5 پہ ہے بھارت کی لوٹ کسوٹ۔ سکوت ڈاکہ کے بعد بھارت نے ایک فتح کی حیثیت سے وہاں خوب لوٹ کسوٹ کی۔ بھارتی فوجی صنعتی اداروں کی تمام مشینری اٹھا کر لے گئی جس سے مشرقی پاکستان شدید اقتصادی بحران سے دوچار ہو گیا۔ اس طرح وہ بری طرح ہندو سامراج کے عزائم کا شکار ہوا۔ مشرقی پاکستان کے عوام ایک عظیم مصیبت میں الگ گرفتار ہو گئے۔ بھارتی فوجی اور مجیب الرحمان کی فوجی تنظیم مکتی بانی نے پاکستان کے حامیوں کو چن چن کر قتل کیا۔ اسٹوڈنٹس نمبر 6 پہ ہے یحییٰ خان کے اقتدار کا خاتمہ۔ مشرقی پاکستان پر بھارت کے قبضے کے نتیجے میں سارے ملک میں جنرل یحییٰ خان کے خلاف زبردست احتجاج ہوا۔ ملک اور قوم کو ذلیل کرنے کے بعد یحییٰ خان کے لیے برسر رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ اس نے 20 دسمبر کو اپنی نااہلی، غفلت، بے تدبیری اور عیاشی کے ہولناک نتائج سے زخم خوردہ قوم کی قیادت پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر کے اقتدار سے دستبرداری اختیار کر لی۔